أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام طالب علموں کو میں لیسن 5 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے بات کی تھی اور انوائرمنٹ کے دوسرے لیکچر میں بھی۔ آج تیسرا لیکچر ہے۔ A change in any part of the delicately functioning ecosystem carries widespread and often unexpected repercussions. معاشرے میں عمل اور رد عمل کے نازک انداز میں چلنے والے نظام کے کسی حصے میں ایک تبدیلی بہت بڑے علاقے میں اور اکثر غیر متوقع رد عمل لے جاتی ہے۔ بالکل آپ ایکو سسٹم یعنی اس ماحول میں فار ایگزامپل آپ درخت کاٹتے ہیں تو آپ تو کہو گے کہ میں نے تو درخت اس پہاڑ میں کاٹے تھے، لیکن اس پہاڑ میں درخت کاٹنے سے اس پورے علاقے پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ریپرکشنز اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کے یہ اثرات ہوتے ہیں۔ این ایلسٹریشن، ابھی ایک مثال آپ کو دیتے ہیں۔ ہپوپوٹمس یہ ایک جانور ہے جس کو افریقی دریائی گھوڑی بھی کہتے ہیں، تو ان کو کم کر دیا گیا۔ جب ان کو کم کر دیا گیا تو یہ ہپوپوٹمس آپ کو پتہ ہے یہ بہت ہی بھاری بھرکم وزن کے ہوتے ہیں، تو جب وہ دریا میں یا کسی نہر میں جاتے تھے تو اس نہر میں کیچڑ جمع نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ اپنی وزن سے کیچڑ کو پرے ہٹاتے تھے ایک سائڈ پر دوسری سائڈ پر اپنی وزن بھاری پن کی وجہ سے، تو پانی کے لیے راستہ کھلا ہوتا تھا۔ جب ان جانوروں کو ختم کیا گیا تو آہستہ آہستہ سیمتور ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا، اور یہ جو مڈ ہوتی تھی وہ اسی دریاؤں یا نہروں میں وہ جمع ہو جاتی تھی اور پانی پھر کناروں پر بہہ جاتے تھے، جس سے سیمتور کی بیماری جو کہ زمین کی یا مٹی کی ایک بیماری ہے، پانی کی جمع ہونے کی وجہ سے لگ جاتی ہے موسٹلی، اور بھی وجوہات ہیں، تو اس سے فصل اور سیلاب آ جاتے اور جو قریبی آبادیاں ہوتی تھی وہ بھی خراب ہو جاتی تھی۔ تو ادھر تو ہپوپوٹمس کی وجہ سے انہوں نے تو اس کو کم کر یا ختم کر دیا، کیونکہ وہ ان کو کیوں ختم کر دیا گیا وہ وجہ بھی بتا رہے ہیں۔ این ایلسٹریشن یہ مثال can be seen in the outcome of the campaign waged in South Africa against the hippopotami that used to graze on agricultural land along the river banks. ایک مثال جنوبی افریقہ میں دریائی گھوڑوں جو دریا کے کناروں کے ساتھ ساتھ زرعی زمین پر چرا کرتے تھے کے خلاف چلائی جانے والی مہم کے نتیجے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ وہ کیا تھی؟ کیمپین ویج مینس کے خلاف کوئی مہم چلانا۔ It turned out that the movement of the hippos through the rivers kept the channels open. Without them, the rivers silted up and then overflowed their banks. دریائی گھوڑوں کی آبادی کامیابی سے گھٹا دی گئی، لیکن نئی مسائل شروع ہو گئی۔ ایسا ہوا کہ دریاؤں کے ذریعے دریائی گھوڑوں کی نقل و حرکت نے راستے کھلے رکھے، ان کے بغیر دریاؤں میں کیچڑ جمع ہو گئی اور تب کناروں سے باہر پانی بہنے لگا، یعنی کہ سلٹڈ اپ، یعنی
جب کسی جگہ پر کیچڑ جمع ہو جاتے تو وہ ابھر جاتا ہے، وہ جو سطح ہوتے ہیں وہ ابھر جاتا ہے، ہم اس کو پشتو میں کہتے ہیں راڈاکش. The floods damaged crops and homes. Moreover, the resulting stagnant pools permitted a huge increase in the population of water snails, which served as hosts for one stage of this life cycle of a parasite that causes the sometimes fatal disease, schistosmosis. Schistosomiosis یہ بیماری ہے. اچھا، سیلابوں نے فصلوں اور گھروں کو نقصان پہنچایا. مزید یہ اس کے نتیجے میں بدبودار تالابوں نے آبی گھونگوں، واٹر سنیلز گھونگے ہوتے ہیں، آبی گھونگے، آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہونے دیا، جس نے طفیلوں کی زندگی کے چکر کے ایک درجے کے لیے میزبانوں کے طور پر خدمت انجام دی. یعنی یہ جو واٹر سنیلز ہے انہوں نے ایسا کردار ادا کیا کہ جراثیم کے لیے جیسے میزبان ہوں، ان جراثیموں کی انہوں نے خدمت کی. تو یہ تو پھر یہ جو واٹر سنیلز وہ خطرناک ہوئی. اچھا، پھر کیا کیا؟ دیٹ کازز دی سم ٹائمز فیٹل ڈیزیز، جیسے مہلک بیماریاں شروع ہو گئی، جس کو ہم کہتے ہیں شسٹوسمایوسس، جو بیماری ہے اسکن کی بیماری. So the net result of the attempt to stop the hippos grazing was a shortage of food and a disease epidemic. پس دریائی گھوڑوں کو چرنے سے روکنے کا مجموعی نتیجہ خوراک کی کمی اور ایک وبائی بیماری تھی. The damage to our environment and the harm it can bring to human and animal life from injudicious alteration of the ecosystem are obvious. ہمارے ماحول کو نقصان اور انسانی اور حیوانی زندگی کو غیر دانشمندانہ تبدیلی سے عمل اور رد عمل کے نظام کو جو نقصانات پہنچ سکتے ہیں وہ ظاہر ہیں. انجوڈیشیس یعنی جو انصاف پر مبنی تبدیلیاں نہ ہو. الٹریشن تبدیلیاں یعنی ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ماحول میں لانی چاہیے، نہ کہ ایک دن میں وہ تمام نقصانات ہم پیش کریں جو انسانی زندگی کے لیے خطرناک ہوتے ہیں. اچھا، an ecosystem that took billions of years of evolution to establish. ایکو سسٹم یعنی ماحولیات کو تبدیل ہونے میں بلینز ایئرز لگتے ہیں. Areas devastated by one or more problems are trying to correct، جیسے کہ لاس اینجلس with its smog, West Virginia with its strip mining are trying to correct the problems. ایک یا زیادہ مسائل سے ویران ہونے والے علاقے لاس اینجلس یعنی اپنی دھند کی وجہ سے، مغربی ورجینیا اپنی سطح زمین کی کھدائی کے ساتھ مسئلے کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. Other areas yet polluted are taking measures to ensure that the quality of their water, air and land is not degraded. دوسرے علاقے جو ابھی گندے نہیں ہوئے ہیں اطمینان دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے پانی، ہوا اور زمین کی کوالٹی کم نہیں ہوتی، یعنی اس کی زمین کی کوالٹی کم تو نہیں ہوئی. تو آج کا لیسن ادھر تک کافی ہے. انشاءاللہ کل ہم دوسرے لیکچر میں اس لیسن کو ختم کریں گے. تو آپ اس لیسن کو اگر سمجھنے میں مشکلات ہے تو آپ اس ویڈیو کو بار بار چلائیے. ویڈیو کا فائدہ یہی ہے کہ آپ اس کو بار بار جتنی دفعہ آپ چاہیں آپ چلا سکتے ہیں اور اپنا فائدہ سے لے سکتے ہیں. تو آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ